الکہف آیت نمبر 17 وَتَرَى اور تو دیکھتا ہے دیکھے گا الشمس سورج کو اذا جب طلعت وہ طلوع ہوتا ہے تزاورو تو گزر جاتا ہے یا جھک جاتا ہے ان کہفہم جھکتا ہے ان کی غار کے ذات الیمینی دائیں طرف سے وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ غروب ہوتا ہے تقرضوہم تو کترا جاتا ہے گزر جاتا ہے ذات الشمالی بائیں طرف سے وَهُمْ اور وہ لوگ فی فجوۃ کھلی جگہ میں ہیں منہ اس کی ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے من یہد اللہ جسے اللہ ہدایت دے رہنمائی کرے جس کی اللہ فہو المہتد پس وہی ہدایت یافتہ ہے ومن یضلل اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے فلن پر ہرگز نہیں تاجیدہ لہو تو پائے گا اس کے لیے ولیین کوئی سرپرست مرشدہ ہدایت دینے والا اسی سے کہتے ہیں پیر و مرشد جو لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ اور تو سمجھے گا انہیں ایقاظاً اگر تو دیکھے نا تو تو سمجھے گا انہیں ایقاظاً جاگ رہے ہیں وَهُمْ حالانکہ وہو کا معنی یہاں پر کیا ہے حالت کے لیے ہے نا حالانکہ وہ رقود سو رہے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم ان کو پلٹتے رہتے ہیں قلب کا معنی کیا ہوتا ہے پلٹنا ہے نا دائیں بائیں ہونا تو قلب کو بھی قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے ہلتا رہتا ہے ہم انہیں پلٹاتے رہتے ہیں ذات الیمینی دائیں کروٹ و ذات الشمالی اور بائیں طرف وَقَلْبُهُمْ اور ان کا کتا باسط کا معنی کہتا ہے پھیلانا باسط کا معنی کیا ہے پھیلانا باسط ذراعیہ پھیلائے ہوئے ہے اپنے بازو دونوں بازو بالوسیط غار کے منہ پر لو اگر اصل میں یہ لفظ کیا ہے لو طلعت اگر تو جھانکے مطلع ہو دیکھے جھانکے علیہم ان پر لاولیتا تو ضرور پیچھے مڑے گا منہم ان سے فرارن بھاگتا ہوا کہتے ہیں نا فلاں بندہ فرار ہو گیا یعنی بھاگ گیا والا مولیتا کہتے ہیں نا ملیان کا کیا بناتا ہے بھرا ہوا بھر جانا والا مولیتا اور تم بھر جاؤ گے تمہارا دل بھر جائے گا منہم ان سے روب اور خوف سے دوبارہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ تو دیکھے گا سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے کہ دائیں طرف وہ جھکا ہوتا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو وہ کترا کے نکل جاتا ہے بائیں طرف سے یعنی اس انداز سے وہ غار ہے کہ سورج ان کے اوپر سے نہیں گزرتا اس میں روشنی پڑتی ہے لیکن اس انداز سے کہ یعنی ان پر روشنی نہیں پڑتی ہوا آتی ہے روشنی آتی ہے لیکن ڈائریکٹ ان کے جسموں پر نہیں پڑتی اس انداز سے غار تو علماء نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس غار کا جو دھانا تھا جو منہ تھا وہ شمال کی طرف تھا اور اوپر سے یعنی غار کچھ کھلا ہوا تھا کہ سورج کی ڈائریکٹ شعاع بھی اس کے اوپر نہیں پڑتی تھی اور اس علاقے میں ہے کہ جس کے اوپر سے سورج نہیں گزرتا یہ بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یعنی کہ وہ غار ایسے علاقے میں ہے کہ جس کے اوپر سے
سورج نہیں گزرتا. تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ سورج کا جو سایہ ہوتا ہے, سورج کی جو دھوپ ہوتی ہے, وہ روز مختلف جگہوں پر پڑتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سورج جو ہے وہ روز نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے, نئے راستے پر چلتا ہے اور نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے رب المشارق والمغارب کا لفظ استعمال کیا ہے, مشرقوں اور مغربوں کا رب. تو جتنے سال کے دن ہیں اتنے ہی مشرق ہیں اور اتنے ہی مغرب ہیں. بلکہ سائنسدانوں نے سال کے دنوں کا تعین ہی اس طرح کیا کہ ایک دن ایک آدمی نے دیکھا کہ سورج جب طلوع ہوا تو کافی سارے سوراخ تھے ان کے وہ گھر کے, تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر روشنی پڑی ہے. اس کے اچانک ذہن میں آیا, اس نے کہا یار کل تو ادھر نہیں پڑی تھی. اس نے کہا چلو کل دیکھیں گے. اب جب کل دیکھا تو روشنی اس جگہ سے تھوڑی سی ہٹ کر تھی. اب اس نے کیا کیا کہ جہاں پر روشنی اس پر دائرہ لگایا اور اس پر نمبر لگا دی. اگلے دن پھر اس نے دیکھا کہ سورج چڑھتا ہے تو روشنی کہاں پڑتی ہے, وہاں پر اس نے 2 نمبر لگا دیا, پھر 3, پھر 4. جب دوبارہ سورج اسی جگہ پر آیا جہاں پر اس نے پہلا دائرہ لگا کے نمبر لگایا تھا, تو اس کو پتا چل گیا کہ سورج کے سال کے 365 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کبھی ان چیزوں پر غور نہیں کرتے, جبکہ یہ باتیں بڑی غور کرنے والی ہیں اور انہی سے انسان کو بڑا علم ملتا ہے. تو یہ غار ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں پر سورج اس کے اوپر سے نہیں گزرتا, سائڈ سے گزرتا ہے. اور سورج کا گزرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے, ایسے گزرتا ہے سورج, ایسے چلتا ہے. گرمیوں میں سورج ادھر سے طلوع ہوتا ہے اور ایسے جا کے غروب ہوتا ہے, اور سردیوں میں ایسے آتا ہے اور ادھر جا کے غروب ہوتا ہے. اور اسی گلائی کی وجہ سے سردیوں کے دن اور گرمیوں کے دنوں میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. تو سورج کی یہ گزرنے کی اور جگہ کے تعین کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ایک نشانی بیان کی ہے, میں سمجھتا ہوں. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ, حالانکہ وہ غار کے کھلے دھانے میں پڑے ہوئے ہیں, اس کے باوجود ان پر ڈائریکٹ روشنی نہیں. ہوا آتی ہے, روشنی آتی ہے, اسی وجہ سے ان کے جسم محفوظ ہیں. اگر ڈائریکٹ گرمی کی روشنی پڑے تو جلا دے ان کو, اور اگر ہوا نہ پہنچے تو تب بھی گل سڑ جائیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی جگہ پر رکھا کہ سینکڑوں سال گزر کے بھی کچھ نہیں ہوا. من یہد اللہ فہو المہتد, جسے اللہ رہنمائی جس کی کرے اسی کو ہدایت ملتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے, ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. بڑے بڑے عقل مند, بڑے بڑے ذہین لوگ, بلکہ دیکھا گیا بڑے بڑے عقل مند دین سے دور ہو جاتے ہیں, اور ایک عام سا سادہ سا ان پڑھ سا بندہ وہ دین پر پکا ہوتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ, اور جسے اللہ گمراہی میں رکھے, براہی میں چھوڑ دے, فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, اس کا آپ کوئی سرپرست اور ہدایت دینے والا اسے نہیں پائیں گے, کوئی اس کو ہدایت سے سرفراز نہیں کر سکتا. اچھا, دوسری بات یہ تو ہوا ان کے غار کا محل وقوع. اب غار کے اندر کا منظر کیا ہے؟ بھی اتنے 100 سال اگر پڑے رہے تو وہاں پر کسی نے جھانکا ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. عجیب بات ہے. چلو بھی ٹھیک ہے, مان لیا ان کے جسم خراب نہیں ہوئے, لیکن بھائی آخر لوگ وہاں سے گزرتے ہوں گے, وہاں پر کوئی نہ کوئی یعنی کہ بکریاں چرانے والا, کوئی اونٹ چرانے والا, کوئی نہ کوئی تو اتنے سالوں میں صدیوں گزر گئی یار, تو کوئی تو ہوگا وہاں پر. تو اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ جاگ رہے ہیں آدمی, جبکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. یعنی اس انداز کے وہ لیٹے ہوئے تھے کہ اگر کوئی دیکھے تو, آپ نے کبھی تصویر کو دیکھا ہے؟ تصویر اگر کسی جگہ پر بڑی ساری تصویر بنی ہو
بلکہ میں جب بہت چھوٹا تھا تو میں ایک دفعہ بازار میں جاتا تھا تو وہاں پر ایک یہ جو ڈھول وغیرہ بجانے والے ہوتے ہیں نا، ان کی دکان کے اوپر بورڈ لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی. اس پر میں نے بہت تجربہ کیا چھوٹی عمر میں کہ ادھر جا کے میں اس تصویر کو دیکھتا تھا تو مجھے نظر آتا تھا کہ یہ تصویر اس طرف اس کی آنکھ ہے، اس طرف کو دیکھ رہی ہے. سامنے دیکھتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ یہ سامنے مجھے دیکھ رہا ہے، اور ادھر کو دیکھتا تھا تو لگتا تھا کہ یہ ادھر کو دیکھ رہا ہے. تو اس بعض دفعہ اس یعنی کہ دیکھنے کا جگہ ایسی ہوتی ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ مجھے ہی گھور رہا ہے یا مجھے دیکھ رہا ہے. تو اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ آپ کو یوں لگیں گے جیسے جاگ رہے حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. اس کے بعد فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ، چلو بھی یہ تو آپ باہر کے والے دیکھنے والے کی بات ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذات بہت زیادہ دور بھی نہیں تھا، کار سے باہر سے نظر آ رہا تھا، یہ بھی بات نہیں، اس لیے آگے کا لفظ آ رہا ہے، آگے کا لفظ آ رہا ہے لَوِطَّلَعْتَ، کہ اگر آپ ان پر جھانکیں تو اس کا مطلب دور سے نظر آنے والی بات نہیں تھی. اور پھر ایسی جگہ پر وہ کیسے چھپ سکتے تھے جہاں پر دور سے نظر آئے؟ ظاہر بات وہ ایسی جگہ پر چھپے تھے کہ جہاں پر کوشش کے بغیر بندہ نہیں دے سکتا، اور ظاہر بات راستہ وغیرہ بھی وہاں پر مشکل ہوگا، اس لیے کہ بادشاہ کے ظلم سے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو پلٹاتے بھی رہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کہ جس طرح ایک سویا ہوا آدمی رات بھر وہ اپنے سائیڈ چینج کرتا رہتا ہے، تو اس سے بھی دیکھنے والے کو یہ شک نہیں گزرتا تھا کہ یہ کوئی فوت ہوئے ہیں یا صدیوں سے سوئے ہوئے ہیں. یعنی وہ دیکھتے تھے کل تو ایسے تھے، کل آج ایسے ہیں. اچھا، یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے، علامہ مودودی نے لکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے، جس نے کوئی دیکھتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر یہ کوئی ڈاکو وغیرہ ہیں جنہوں نے اپنا یہاں پر ڈیرا ڈال رکھا ہے. اچھا، اگلی ایک بات اور تھی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی چلو انسان تو نہیں دیکھ پاتے تھے یا وہاں پر انسان نہیں جاتے تھے، لیکن یار جنگل کے درندے، وہ اس کا بھی علاج تھا. وہ کیا؟ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، اس کے دھانے پر کتا جو ہے وہ بالکل اسی طرح پڑا ہوا تھا جس طرح راکھی یعنی کہ رکھوالا کتا جو ہوتا ہے وہ پڑا ہوا ہے. تو اس لیے کسی درندے کو بھی اندر آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. لَوِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر آپ ان کو اوپر سے جھانکے نا تو آپ بھاگ کھڑے ہو. یہ اللہ کی نشانی ہے. کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ اس انداز کے لوگ تھے یا ان کی شکل و صورت اس طرح کی تھی جس طرح مولانا مودودی نے لکھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی ڈاکو وغیرہ نے یہاں پر ڈیرا ڈال رکھا ہے اور کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی اندر دیکھنے کی یا جھانکنے کی یا جانے کی. لَوِطَّلَعْتَ، اگر آپ جھانکے، اگر تو جھانکے ان پر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو تم بھاگ کھڑے ہو. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور دوبارہ جانے کی ہمت، تمہارا دل روب اور دبدبے سے بھر جائے گا کہ دوبارہ تم ادھر کا رخ نہیں کرو گے. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ان کو اتنے سال، یعنی بندہ سوچتا ہے کہ اتنے سال کیسے رہے، تو یہ ان ساری چیزوں کا جواب ہے. جو سوال اس حوالے سے انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتے تھے، ان سارے سوالوں کا اس کے اندر جواب موجود ہے کہ میں نے ان کی حفاظت کیسے کی. بس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. جزاکم اللہ خیر.